اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 39 میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 سے 286 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کو کور کریں گے۔ یہ 3 آیات اپنے مضمون کی گہرائی کے اعتبار سے اس چیز کے متقاضی تھیں کہ ہم یہ اپنی پوری قرآن کلاس جو ہے ڈیڈیکیٹ کر دیں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کے لیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک اوپر ان کو زوردار آواز سنائی دی۔ انہوں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دنیا میں نازل ہوا۔ پھر اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کبھی کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے۔ نمبر 1، فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ، اور خواتیم سورۃ البقرہ یعنی سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات۔ تو یہ واحد حدیث ہے کہ جس میں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کا ذکر آیا ہے جو ہم نے کور کرنی ہے، للہ ما فی السماوات سے لے کر اینڈ تک۔ اور اسی حدیث میں آگے یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ یا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ ہر چیز سے مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی اور وظیفہ کرتا ہے شیاطین کو بھگانے کے لیے، تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے، یا جنات کو بھگانے کے لیے، یا کسی تکلیف کے ازالے کے لیے، ہر چیز کو یہ وظیفہ کفایت کر جائے گا۔ جامع ترمذی اور مستدرک للحاکم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات درج فرمائی تھیں وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نازل فرما کر سورۃ البقرہ کو مکمل کیا۔ ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے کہ یہ آیات اس دنیا میں نازل نہیں ہوئیں بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب معراج میں آسمانوں پر نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس کائنات کی بادشاہت بھی اللہ ہی کی ہے اور اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے اندر ہے یعنی جی کے اندر ہے یا اسے چھپا لو تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اس کی مرضی جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اللہ بھی اور ان کے ساتھی ایمان والے بھی اس چیز پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اب یہ سب کے سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے تمام فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، جیسے یہودی کہتے تھے
سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی وسعت ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ یہ اللہ ہی جج کر سکتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تقدیر سے ریلیٹڈ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ جو دنائی ہے یعنی ذہن ہونا بھی، یہ بھی تقدیر سے ہے۔ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، اسے اجر ملے گا اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کا بھی، اور وبال بھی ہوگا جو اس نے برے اعمال کیے ہوں گے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب مت گرفت فرمانا ہماری کبھی ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ جو اگلے لوگ گزر چکے ہیں، یعنی ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان پر جو بوجھ ڈالا تھا وہ ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین صحابہ کرام نے جب شکایت کی کہ یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو آپ علیہ السلام ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے لوگوں کو اتنی تکلیفیں دی جاتی تھیں ایمان لانے پر کہ زمین میں گڑھا کھدوا کر ان کو کھڑا کیا جاتا تھا اور ان کے سر پر آرا رکھا جاتا تھا، اور ان کے وہ اپنے 2 ٹکڑے کروا لیتے تھے اور ایمان سے نہیں پھرتے تھے، اور جسموں پر ان کی کنگھیاں پھیری جاتی، لوہے کی کنگھیاں پھیری جاتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں تک پہنچ جاتا تھا اور ان کا گوشت چھیلا جاتا تھا۔ قرآن میں سورۃ العنکبوت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ایمان لے کے آئے اور تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا اور تمہیں بھی آزمائیں گے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی 155 آیات نمبر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے، تھوڑی سی بھوک سے، اور تمہارے مالوں میں نقصان سے، اور تمہاری جانوں میں نقصان سے، اور تمہارے پھلوں میں، اور بشارت دیں گے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو لے کر ہم چل نہ سکیں۔ واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرمانا اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا۔ واغفر لنا، ہماری بخشش فرمانا، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہماری پشت پناہ ہے، پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ اس پر ہماری الحمدللہ آج سورۃ البقرہ مکمل ہوئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔